الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں. بھائی الحمدللہ 18 پارے ہم نے سن لیے ہیں اور اللہ کی رحمت سے آج اجمالی تفسیر کا پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان اور ترتیبی اعتبار سے 25ویں نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 42 نمبر پہ ہے. اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی آیات جو ہے 77 ہیں اور رکوع اس میں 6 ہیں. اس سورت کے پہلے دو رکوع جو ہے 18ویں پارہ کے آخر میں گزر چکے ہیں. وجہ تسمیہ اس سورت کی جو یہ ہے کہ اس کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے. مشرکین کے اعتراضات کے متعلق ہے، جس کے متعلق مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے. ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتا تھا، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اور تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا. اب صاحب قرآن کا تذکرہ سنیں. قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. ضدی اور معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربراورتا لوگوں کو ملتی ہے، یعنی کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی. اب باطل دعاوی کی تردید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعاوی کی تردید واضح دلائل سے کی ہے، یعنی لایانی مطالبات. 19ویں پارہ کا آغاز بھی مشرکین کے دعاوی اعتراضات اور لایانی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں. اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری بالکل بھی نہیں ہوگی. اب ندامت جو ہے نا، ندامت کی وجہ سے چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال میں جو اعمال ہیں کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے. اس دن ان کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا. یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حضور شکایت کریں گے، یعنی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی شکایت کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے، فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. بہرحال قرآن کریم چھوڑنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. امام ابن قیم رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی بہت زیادہ صورتیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے. دوسری صورت یہ ہے کہ پڑھتا تو ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو. تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے جو حاکم ہے وہ نہ بنائے. چوتھی یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے. اور پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں سے اس سے شفا حاصل نہ کرے. بہرحال اپنے بارے میں، پوری امت کے بارے میں
بے لاگ فیصلہ اگلی سطروں کے اندر جو ہے ہمیں بتایا جائے گا کہ پہلے اپنے بارے میں اور پھر پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیجئے کہ آج ہم کس کس انداز میں قرآن کریم کو چھوڑ چکے ہیں. اور یہ بھی سوچئے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں نکل سکتا. یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں. قرآن یک بارگی کیوں نازل نہیں ہو جاتا، یہ بھی اعتراض تھا. مشرکین کرتے تھے کہ جیسے تورات انجیل یک بارگی نازل ہو گئی تھی، یوں ہی قرآن کریم بھی یک بارگی نازل کیوں نہیں کیا گیا. تو بہرحال تدریجاً نازل ہونے میں بھی کئی حکمتیں ہیں. ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھی. مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہوتی رہے. یعنی جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی بارش جو تیز ہوتی ہے وہ کھیتیوں کو برباد کرتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج جو ہے وہ برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح کی قوموں کا ذکر کیا گیا. علاوہ ازیں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 45 سے 49 تک عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں. اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن جو ہے اللہ کریم کے یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک تواضع، دو جہلوں سے آراز، اور تیسری راتوں کو نماز اور عبادت میں رہنا، اور چوتھی جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے رہنا، پانچویں خرچ کرنے میں اعتدال، اور چھٹی نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، اور ساتویں نشانی کیا ہوگی کہ شرک سے مکمل طور پر اجتناب، اور آٹھویں قتل ناحق سے بچ کر رہنا، نویں زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور 10ویں جھوٹی گواہی سے بچ کر رہنا، 11ویں گانے بجانے اور برائی کے مجلسوں سے پہلو تہی کرنا، اور اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں بادی اور یعنی ہمیں جو بتلایا گیا نا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیا جائے مولا عظیم. اب عباد الرحمن میں شامل جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اگلی صورت کے مطالعے سے قبل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اے رحیم و کریم تو محض اپنے فضل و کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے اور عباد الرحمن میں ہمیں شامل فرما دے. اچھا بھائی، اب سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. یہ ترتیبی اعتبار سے 26ویں نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 47 نمبر پہ ہے. یہ سورہ مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہے. وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آیت نمبر 224 سے ماخوذ ہے اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے. عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو کہ قرآن کریم کی صورت میں ہے، اس کا ذکر ہے. قرآن کریم کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی جان ہی لے لے گا. دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی ان سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے. اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوئی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نبوت یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، اور آپ حکم باری تعالیٰ کی حکمت یعنی اس کی تعمیل میں خدائی کہ اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں جب پہنچے، اس موقع پر فرعون اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی ان کی چند جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی. فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا. فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے. تمہیں بھی تو اسی نے ہی پیدا کیا اور تمہارے آبا کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا. وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. فرعون اول تو بکواس بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آیا. آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی. اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی. ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا. اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندھیا گئیں. اس معجزہ کو اس نے سحر پر معمول کیا یعنی جادو پہ. آپ کو نیچے دکھانے کے لیے مصر سے نامی گرامی جادوگروں کو جمع کیا. مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا. جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب ڈالی تو سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی اور میدان صاف ہو گیا. اور ساحر جو ہے حقیقت سمجھ گئے یعنی جادوگر حقیقت سمجھ گئے اور فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر جمے رہے الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے. صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا. بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا. دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق اور برباد ہو گیا. اس قصے سے سبق یہ ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ واقعہ بھی آیت نمبر 10 سے 48 تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آگے. جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی. اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی. فرمایا کہ وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہی میرا رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے. ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کہ کمال ایمان اور صدق ایمان کی نشاندہی کرتی ہیں. فرمایا کہ اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما. دوسری بات، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، اور اے میرے مولا مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما اور میرے والد کو معاف فرما دے. یہ دعا اس وقت کی جبکہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا. اور مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تیسرا قصہ ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا.
اور رد کر دیا. چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا. اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے اور جو رجوع کرے. چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا. یہ قوم عاد کے نبی تھے، یعنی دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی. یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے. انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے. کان کھول لیں، آج بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی دنیا لگی ہوئی ہے انہی چکروں میں. انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر رہا. اس قصے سے نصیحت حاصل کیجئے، اور نصیحت یہ ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش اور بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ آیت نمبر 123 سے 140 کے درمیان یہ سارا واقعہ ہے. اچھا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. ان کی قوم کو مادی وسائل رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ بہت زیادہ حاصل تھا، یعنی سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے. لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلہ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا واقعہ چھٹا جو ہے لوط علیہ السلام کا ہے. یہ قوم بڑی شہوت پرست تھی، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پر پرستی، بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی. وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں. آسمان سے پتھروں کی بارش، ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے قصوں کی طرح اس قصہ کے آخر میں فرمایا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں. نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. یہ واقعہ بھی آیت نمبر 160 سے لے کر 175 میں ہے. اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہے. یہ 7واں قصہ ہے کہ اس قوم پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے. ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یعنی گھنے جنگلات تھے اور ثمر بار جو باغات ہیں وہ کثرت سے تھے، میٹھے پانیوں کے بہت زیادہ چشمے تھے. لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی قوم، اور ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے. بادلوں سے آگ اور زمین پر زلزلے کا واقعہ ہے. جب سمجھانے کے باوجود یہ باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ فرما دیا، اور کئی دن تک سخت گرمی رہی. پھر بادل چھا گئے، یہ لوگ ٹھنڈ کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے. بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے. یعنی یہ واقعہ بھی 176 نمبر آیت سے لے کر 191 کے درمیان میں. اس قصے سے ہمیں سبق کیا ملا کہ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے. جیسے اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے، جس کا واقعہ آیت نمبر 221 سے 227 کے درمیان میں آتا ہے. اب اس کے بعد سورہ نمل ہے، اور یہ سورہ مکی ہے. اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ یہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں چونٹی کا ذکر ہوا ہے اس لیے اس کا نام نمل ہے. آیت نمبر 18، اور ترتیبی اعتبار سے یہ 27ویں نمبر پہ ہے، اور نزولی اعتبار سے 48 نمبر پہ ہے. سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی شعراء، نمل اور قصص. اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہو رہا ہے،
حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ہیں، یعنی یہ جو اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں، پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ان کی چند جھلکیاں بھی ہیں۔ یعنی ایک جگہ ہے وہ چیونٹیوں کی وادی میں، ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا اور آپ علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی بھی سمجھنا ہے۔ یعنی یہ 18 اور 19 آیت نمبر ہے۔ اس کے بعد ہدہد کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت ہیچ محسوس ہو گئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں کے جو تھے نا 9 سردار تھے، یعنی 9 لیڈر تھے، انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ آیت نمبر 45 سے 53 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا کہ ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا، اسے وہ سمجھدار خیال کرتے، نعوذ باللہ۔ یعنی دقیانوسی بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس اور نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی، اور یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، جس کا ذکر آیت نمبر 54 سے لے کر 59 کے درمیان میں آتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کریم کے احسان اور فضل سے 19 پارے مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے میں 30واں پارہ شروع کیا جائے گا۔